آج ہم ٹوپیاں لگا کر داڑیاں رکھ کر اگر مارکیٹوں میں نکل جائیں تو اغیار ہمیں حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھوں پر کیا دھرا نتیجہ ہے. بتائیے اب یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ آج اگر آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. یہ مسلمان ہے؟ یہ تو ذلیل ہے، یہ ذلیل و خوار ہے. بلکہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے پوری دنیا کے اندر کہ جتنی عزت اللہ پاک نے بندے مومن کو عطا فرمائی ہے کسی کو عطا نہیں فرمائی. حضرات محترم، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے کوئی انسان بے خبر نہیں ہے. ہر انسان باخبر ہے کہ مسلمانوں پر کس طریقے کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. پورا عالم جانتا ہے کہ مسلمان ذلت و خواری کی کن وادیوں میں بھٹک رہا ہے. مسلمان بے چین و بے قرار ہے کہ اتنی وسیع و عریض دنیا ہونے کے باوجود بھی، اتنی لمبی چوڑی زمین ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے. مگر ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے. کوئی ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی ہمارے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی ہماری خانقاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہمیں علامہ اقبال نے دی. وہ فرماتے ہیں بہت بڑے اپنے وقت کے مفکر تھے، زمانے پر گہری نظر رکھتے تھے. انہوں نے امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا، باخبر کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے ختم ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. پتہ کیا چلا اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر دو مصرے ہیں مگر یہ دو مصرے اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے انتہائی لمبے چوڑے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہلے فکر ختم ہوتی ہے، پھر عمل کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر عمل ختم ہوتا ہے، اور جب کسی قوم کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر ظالم بادشاہوں کو مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ ظالم بادشاہ اس قوم پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اور وہ قوم پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ اگر آج بھی امت مسلمہ اگر چاہے تو عزت پا سکتی ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، اگر یہ امت اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر سچے دل سے حقیقی معنوں پر عمل کر لے تو اللہ پاک آج بھی مسلمانوں کی عزت میں چار چاند لگا دے گا. اگر ایک مسلمان کیا بلکہ پوری قوم مسلم اگر حضور علیہ السلام کے فرامین پر، آپ کے فرمان پر، آپ کی زندگی پر حقیقی معنوں میں عمل کرے تو اللہ پاک آج بھی مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے گا. ایک ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے کہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کی دیواریں کانپ جایا کرتی تھیں. ایک ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے کہ جن کے نام سے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار کانپتے تھے. ایک ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا. ایک ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میری حکومت میں نہر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی بھوکی مر جائے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں میدان محشر میں اللہ پاک مجھ سے پوچھ نہ لے کہ بتاؤ حکومت تمہاری تھی، تمہاری حکومت ہونے کے باوجود یہ بکری بھوکی کیسے مری. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے عیسائی پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. آج اگر مسلمان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقی معنوں میں عمل کرے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بیت المقدس آج بھی آزادی کی بہاریں دیکھے گا اور بیت المقدس میں آج بھی نمازیں ہوں گی. لیکن بیت المقدس تو بہت دور ہے، وہ تو فلسطین میں ہے.
نمازیں، بیت المقدس میں نماز کی فکر تو سب کو ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے، مگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ایک وقت کی جا کر نماز ہم پڑھائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ قرآن کی گواہی ہے۔ ہم آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا درس دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، سبق پڑھاتے ہیں، پڑھاتے رہیں گے، علماء سے آپ بیانات سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، مگر اس کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ یہ حدیث میں بارہا سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو اپنی مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی بدل ہی نہیں سکتا جس کو اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہ ہو۔ علماء کے بیانات سے کیا ہوتا ہے، تقاریر سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے آپ کو دعوت دینا، علماء حفاظ کا کام ہے آپ کو دعوت دینا، آئیے مسجد کی طرف چلیے، آئیے اللہ کی طرف چلیے، آئیے ذکر خیر کی طرف چلیے، لیکن جب تک ہمارے دل میں خود اللہ کا خوف اور اس کی عبادت کی فکر نہیں ہوگی تو ہماری حالت بدل نہیں سکتی۔ آج ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا یہ ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے مصیبت پہنچ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا حجاج ابن یوسف، شاید کسی نے نام سنا ہو۔ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر ظالم تھا، جابر تھا، ظلم کرتا تھا۔ کئی صحابہ اکرام کو اس نے قتل کروایا اپنی حکومت میں۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ ایسا ظلم کرتا تھا، ناحق لوگوں کو مارتا تھا، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں کے جتنے امام ہیں وہ ہر جمعہ کو میرے لیے دعا کریں گے، اگر وہ دعا نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ فرمان تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلہ چشتیہ کے سب سے پہلے بزرگ، جن کو ڈائریکٹ مولا کائنات مولا علی سے خلافت حاصل ہے، جن کو دنیا حضرت خواجہ حسن بصری کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اس وقت موجود تھے۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں گئے، فرماتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے حسن بصری، ذرا ہمیں بتائیے کہ آخر یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں پر ظلم کیوں کرتا ہے، یہ کیوں لوگوں کو ستا رہا ہے، یہ کیوں ناحق قتل کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری مسکرائے اور آپ نے جواب دیا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، مسلمانوں کے اعمال اور ان کی بدکاریاں۔ سوچئے آپ، اپنے وقت کے حسن بصری، آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، 1350 سال پہلے کی۔ اس وقت حضرت خواجہ حسن بصری یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر آج یہ اپنے اعمال اچھے کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آج بھی ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم ٹوپیاں لگا کر، داڑیاں رکھ کر اگر مارکیٹوں میں نکل جائیں تو اغیار ہمیں حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں پر کیا دھرا نتیجہ ہے۔ بتائیے اب یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ آج اگر آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، یہ مسلمان ہے، یہ تو ذلیل ہے، یہ ذلیل و خوار ہے۔ بلکہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے پوری دنیا کے اندر کہ جتنی عزت اللہ پاک نے بندے مومن کو عطا فرمائی ہے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ مسلمان قوم سب سے زیادہ عزت دار ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم ہی جیتو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو کوڑیوں کے بھاؤ بک گیا ہے آج کے زمانے میں، ہمارا ایمان بک چکا ہے۔ مسلمانوں ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے،
آج بھی مسجد کا مؤذن 5 وقت میں پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج بھی اللہ رب العزت کی رحمت چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی میرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا میں اس کے سجدوں کو قبول کر لوں۔ لیکن کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سچے دل سے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔